سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کون کون سی چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، کون سے تجربات سے گزرے ہیں۔ جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت جو ہے وہ اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں رونما ہوئیں پاکستان کے اندر، جو ہے پہلی بار بہت ریڈیکل چینجز آئیں ہر جگہ، ہر فیلڈ میں، زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے لوگوں کی سوچ بدلی۔ پہلی بار پاکستان کے اندر جو ہے سیاسی، جس کو کہتے ہیں سیاسی شعور بیدار ہوا، لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ چلا، عوامی طرز زندگی کیا ہے اور انگریزوں کا بتایا طرز زندگی کیا تھا، اس میں فرق دیکھنے کو ملا۔ بہت ساری جو ہے بنیادی تبدیلیاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں، اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی لوور مڈل کلاس کو پہلی بار جو ہے ان کے پاس دولت آئی، انہوں نے بھی زندگی کی دیگر آسائشیں جو ہیں ان کے اوپر ان کو اپنے تصرف میں لیا، ٹیلی ویژن خریدے، کسی کے پاس سائیکل نہیں تھی، لیکن لوگوں نے اسی دور میں موٹر بائکس خریدنا شروع کیے، اور بہت ساری تبدیلیاں آئیں، یہاں تک کہ پہلے جو ہے انگریز کے بنائے دور میں کوئی بڑے ہوٹلوں میں تو وہ وداؤٹ پینٹ بشرٹ کے کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا، یا ٹائی وائی لگا کر۔ بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں دیکھنے کو ہمیں ملی ہیں۔ اس لیے اب میں کتاب میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور کو جو پڑھتا ہوں تو وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ نظر آتا ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک واضح چیز ہے کہ آپ کو صرف اور صرف کتابی معلومات کی بنا کے اوپر ہی چیزوں کو ایسے ہی قبول نہیں کر لینا چاہیے جیسے کہ منشا ہوتی ہے رائٹر کی۔ اگر کوئی دور آپ نے دیکھا ہے، کوئی چیز آپ کے سامنے مشاہدے میں ہے، تو آپ کمپیئر کریں کہ رائٹر کہاں تک جو ہے سچائی سے کام لے رہا ہے اور کہاں تک اپنی رائے کو ٹھونس رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ایک جو ہے سٹینڈرڈ، ایک جو معیاری ایک طرز ہے، وہ اسی سے چیزوں کی صحیح پہچان ہو سکتی ہے۔ آج کتب میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے جو کہ پاکستان کے نام نہاد مورخین ہیں، ہسٹورینز یا پتہ نہیں دانشور وغیرہ، وہ عجیب ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ جیسے کہا گیا کہ جی پاکستان، ذوالفقار علی بھٹو نے قومی ملکیت کا پروگرام شروع کیا جس سے پاکستان تباہ و برباد ہو گیا، پاکستان کی اقتصادی صورتحال بدتر ہو گئی، پاکستان کے اندر جو ہے وہ شدید قسم کے کرائسس پیدا ہو گئے، اور جو آج تک ہم 50 سالوں بعد بھی اس کو ریکور نہیں کر سکے، آل بیکاز آف ذوالفقار علی بھٹوز یہ جو نیشنلائز کرنے کا پروگرام تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں، ہمیں یاد ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کا دور آیا تو غریب طبقے سے لے کر مڈل کلاس تک کی زندگی کے اندر تبدیلیاں آئیں، لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آیا، لوگوں نے جو ہے آسائش زندگی کو اپنایا اور ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوا۔ اس میں تو کوئی جو ہے، کیونکہ مطلب مجھے کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم نے دیکھا ہوا ہے وہ یہی دیکھا ہوا ہے کہ غریب طبقہ جو اکثریت تھا اس ملک کا، ان کی زندگیوں میں خوشنما تبدیلیاں آئیں، اور پہلی بار جو ہے انہوں نے اس غریب طبقے کے ہاتھ میں بھی پیسہ آیا اور ان کا معیار زندگی بلند ہوا۔ یہ ایک چیزیں جو ہیں بالکل تاریخ کا حصہ ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں۔ آج اگر کوئی لکھتا ہے جی اس زمانے میں یہ، جیسے اوریا مقبول جان وغیرہ جیسے قادیانی حرامی،
یہ بکواسیں کرتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اور یہ بہنچود کو اتنا نہیں پتا کہ وہ اکیلا وہ بندہ نہیں ہے جس نے وہ دور دیکھا ہوا ہے. آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگ اس دور کے چشمدید گواہ ہیں. تو اسی لیے جو ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب آپ کتاب میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کا ایز اٹ از اس کو قبول نہ کریں جب تک کہ آپ مکمل تحقیق نہ کریں. اور خاص طور پہ جو لوگ ہمارے سامنے جو واقعات ہیں ان کو تو ہم بنیاد بناتے ہیں، اور وہی سالڈ بنیاد ہوتی ہے کسی چیز کو سمجھنے کی. ضیاء الحق کا دور ہمارے سامنے ہے. آج کتابوں میں ہم لاکھ پڑھ لیں کہ جی ضیاء الحق جو ہے وہ اس نے فنڈامنٹلزم کو پروموٹ کیا، اس نے ٹیررزم کو سپورٹ کیا، اس نے جناب پاکستان کے اندر اقلیت قادیانیوں پہ ظلم و ستم روا رکھے، یہ کیا. لیکن میں ذاتی طور پہ 1983 سے جانتا ہوں کہ وہ قادیانی تھا، اور قادیانی اب کتاب میں پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ جی وہ اینٹی قادیانی تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک مرزائی تھا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو کوئی کور کر سکے، کھلی بات ہے. تحقیق کریں تو آپ کو سب معلوم ہو جائے گا. جس کی بنیاد میں نے فراہم کر دی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ایک چیز کو کوئی آدمی، کوئی پوری جماعت قادیانی اس کو رد، اور نہ ہی کبھی انہوں نے جرت کی ہے کہ آغا وسیم کے اس دعوے کو کہ ضیاء الحق قادیانی تھا اور اس نے پاکستان میں قادیانیت کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، اگر کوئی تاریخ دان، اگر کوئی قادیانی، اگر کوئی دانشور، اگر کوئی حسن نثار، یہ دوسرے لوگ جو ہیں اس قسم کے، وہ آئیں اگر حلالی ہیں تو میرے سامنے ضیاء الحق کو غیر قادیانی ثابت کریں اور اس کے دور کو قادیانی مخالف دور ثابت کر کے دکھائیں. جبکہ میرا درست یہ دعویٰ ہے کہ ضیاء الحق کا دور جو تھا وہ قادیانیوں کا گولڈن ایرا جسے کہتے ہیں وہی تھا. زیادہ تر وزیر قادیانی تھے، زیادہ تر بیروکریٹ قادیانی تھے، زیادہ تر جو اب بھی ہیں، یہ نہیں کہ اب نہیں ہے. اور وہ کہا کرتا تھا میں اپنے جانے کے بعد بھی آب یاری کر جاؤں گا نسلوں کی. نسلوں سے مراد اس کا یہ تھی کہ میں قادیانیوں کی آب یاری کر دوں گا. یار یہ مولوی حرامزادے اتنی باتیں کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جی یہ مسلمان اور یہ اور وہ، اس نے قادیانیوں کو ڈنڈا دیا، یہ کیا. اور کیوں نہیں تڑی میں پہنوں کتی کے بچوں، جاؤ اجاز الحق کو پکڑو، اس کو آہا تیری پہنوں، تو کیا جھوٹ بولتا پھرتا ہے. تیرے ساتھ آغا وسیم نے کہا کہ تم قادیانی ہو، آؤ اس کا جواب دو. آؤ قادیانی، مرزا قادیانی پہ لعنت کرو، اس کو کذاب بولو، اس کو جہنمی بولو، قادیانیوں کو کافر بولو. پہن چودو ابھی سارا کچھ پتہ چل جائے گا. اور تم ایسے ناپاک لوگ ہو، اجاز الحق کو اپنے کیا وہ تحفظ ناموس رسالت اور ختم نبوت کی جو بھی جلسے ہوتے ہیں اس میں ایز اے VIP بلاتے ہو، حالانکہ وہ مقصد و قادیانی ہے. جس قوم کے اندر یہ تمیز ہی نہ ہو کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے، وہ کیسے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا سکتے ہیں. تو اسی طرح سے میں جب یہ کتاب میں افغانستان کے واقعات کو پڑھتا ہوں، جب رشین وہاں تھے، تو وہ واقعات وہ نہیں ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے. بالکل وہ لکھنے والے شاید وہاں گئے بھی نہیں تھے اس زمانے میں. وہ جو رشین ریڈ آرمی وہاں تھی، وہ 6-7 سال کا عرصہ جس کو میں نے بڑی نزدیکی سے دیکھا ہوا ہے. جب میں کتابوں میں یا کسی اور جگہ پر ان کے ریفرنسز پڑھتا ہوں تو وہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو میں نے اپنی ذاتی زندگی میں وہاں ڈیولپ ہوتے دیکھی. لیکن ایسی کتابوں کو وہ پتہ نہیں کیا انعام بھی مل جاتے ہیں. خیر، تو یہی حالت جس کو کہا گیا کہ جی جہاد افغانستان، حالانکہ میرا تو بہت عرصے سے ایک مزید ایک چیلنج ہے سب کو جو کہتے ہیں وہاں جہاد تھا. تو میں کہتا ہوں شرعی طور پہ جہاد
افغانستان میں کبھی نہیں بنا، کبھی نہیں ہوا، شرعی طور پہ، شرعی جو اس کی معیار ہے شریعت کا، وہ کبھی بھی نہیں، اس لیے اس کو جہاد کہنا گمراہی ہے۔ ہاں ایک فریڈم فائٹ تھی، جنگ تھی، ایک طبقے نے سوچا کہ یہاں پر جو ہے وہ رشین کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، تو انہوں نے اپنے ملک کو سو کالڈ فریڈم کی فائٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے حیرت یہ ہے کہ الجزائر نے زیادہ جدوجہد کی ہے افغانی جنگ، افغان وار کی نسبت، لیکن اور انہوں نے وہاں بڑی قربانیاں دے کے فرانسیسیوں کو مار بگایا، اوکے، اور ہم نے ملک کو آزاد کروایا۔ اتنی بڑی سٹرگل کی، اس کو جہاد کا کوئی نام نہیں دیتا۔ اور افغانستان، واہ جی واہ واہ، یہ تو وہاں جہاد شروع ہو گیا۔ وہاں جناب جہاد کے چرچے ایسے ہوئے جو کہ امریکہ سے، واشنگٹن سے وہ ان کا جہاد کا لٹریچر لکھ کے آیا جاتا تھا۔ تو یہ فلسطین کے مسئلے کو جو ہے، فلسطین کو جہاد نہیں یہ کہتے بہنچود لوگ، حالانکہ اصولی جہاد تو سب سے پہلے فلسطین میں بنتا ہے۔ خیر، تو چیزیں جو ہیں، جب آج کل ایک نیا فیشن بن گیا کہ کوئی ایک وہ تھا جس کو میں کہتا ہوں وہ پجا آیا، جو نہیں ہوتا چلغوزہ، اور جب سردیوں میں ہم چلغوزے لینے جاتے ہیں نا تو وہ دیکھتے ہیں جو ایک بہت ہی جلا ہوتا ہے، تو اس چلغوزے کو کہتے ہیں پائن پیچھے کر رہے، یہ نہیں ہم نے لینا، وہ اس کی شکل والا پجے ہوئے چلغوزے دی شکل والا کوئی ایک پہن چور اور دیکھے ہوتا نہ ہے۔ اشتیاق احمد پروفیسر ہے کہتے ہیں جی کوئی سویڈن میں یا سمویئر، ایسے ایسے بلند جھوٹ مارتا ہے، ایسی ایسیا گلاں کرتا ہے ہر بات کے اوپر، یہ جی میری کتاب پڑھ لو، تیری کتاب پہنچودہ کی ہے؟ اگر پاکستان کی قادیانی لوبی نے تمہیں انعام دے دیا یا ہندوؤں نے تمہیں انعام دے دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ نوبل پرائز تو وہ انہوں نے ڈرامے بازیوں پر بھی دے دیے ہوئے ہیں، کس کو؟ ملالے کو، اور وہ کیا قادیانی جس کو کہتے ہیں جی وہ سائنسدان تھا دنیا کا سب سے بڑا، اور یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ناٹ ایٹ آل۔ تو یہ نہ سمجھو، اور پاکستان میں زیادہ تر نشان حیدر جو ہے وہ مرزائیوں کو ملے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو شہید مان لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اشتیاق احمد تینوں تو نہیں میں چھڈنا ہوں، بودھی دیا تو جڑے گانڈوا بکواس کرنا پیا میں، ایسے ایسے ماچود یار، حیرت ہے۔ اس کا ریسنٹلی میں نے ایک انٹرویو سنا، اس میں وہ جوناگڑھ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جناب وہ ذوالفقار علی بھٹو کا والد شاہ نواز بھٹو جو تھا، اس کو مشورہ دیا کس نے؟ چودھری ظفر نے، کہ جوناگڑھ کی ریاست پاکستان کے اندر شامل کرواؤ۔ سارا کریڈٹ وہ کس کو دے رہا ہے؟ چودھری ظفر کو۔ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ پاکستان سے کتنے کمیٹڈ تھے کہ انہوں نے جوناگڑھ کی ریاست کو جو ہے وہ پاکستان میں شامل کرنے کا پورا انیشیٹو اور پورا کریڈٹ ایک مرزائی کو جاتا ہے۔ حالانکہ مرزائیوں کے لٹریچر میں بھی یہ چیز نہیں ملتی، لیکن وہ پہنچود جو ہے شاہ سے زیادہ شاہ پرست، اس نے یہ بات کہہ دی۔ اور ایک ہسٹورین جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی بات جب کرتے ہیں نا تو وہ اس کا ریفرنس بھی دیتے ہیں۔ ریفرنس بھی نہیں اس نے دیا اور نہ کبھی دے سکتا ہے۔ ہاں چمچہ گیری کرنی ہے قادیانیوں کی، ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو قادیانی، ایسے لوگوں کو تو پاکستان کے اندر سارے نشان بھی ملتے ہیں، سارے میڈل بھی ملتے ہیں۔ اب یہ اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ تھا کہ یہ قوم کو بتا سکے کہ قادیانی ہی حقیقی پاکستان دوست ہے۔ اوے تیری بھین دا چھولا سنا ہے گشتی دے پتر، تو تاریخ کا وہ چیمپئن بنتا ہے نا، اور گشتی دے پترا، او حرام زادے، اوے کنجرا، تو جڑا سارا کریڈٹ ان کو دے رہا ہے قادیانیوں کو،
اور بہن چود اور گشتی دے پتر پہلے یہ بتا، ملیر کوٹلہ کا نواب محمد علی خاندان مرزئی تھا کہ نہیں؟ نواب آف ملیر کوٹلہ، جہاں 70 سے 80% پاپولیشن مسلمانوں کی ہے، اس کا نواب مرزئی تھا ماں چود، رشتہ داری تھی مرزا قادیانی کے ساتھ۔ تو ایک طرح کے وٹا سٹا انہوں نے ماں چودوں نے کیا ہوا تھا۔ وہ اتنا گہرا اور پکا قادیانی تھا کہ اس نے بے شمار پیسہ دولت اپنے وسائل قادیانیت کی کے فروغ کے لیے جو ہے وہ صرف کر دیے تھے۔ قادیان میں ابھی بھی اس کے بنگلے ہیں جو قادیانیوں کو دیے گئے، اور بہت ساری اور چیزیں ہیں، تو ان کے پرنٹنگ کے کام اور بہت سارا پیسہ ایسا دیا کرتا تھا قادیانیت کے لیے۔ میں کہتا ہوں اس اشتیاق احمد سے، اور پہن چودہ تو پہلے ہے دس کہ چودھری ظفر کی کس میں درد اٹھی کہ وہ جا کے اس کو تو پہلے اپنے جو نواب ہے قادیانی اس کو تو کہتا ملیر کوٹلہ کے نواب کو کہ تم پاکستان کے ساتھ الحاق کرو، تیری میں پہنوں شورے کنجر 10,000 جواب دے، لیکن نہیں۔ تو بات کیا ہے، جیسے ہی پارٹیشن کا پلان بنا، اعلان ہوا، ریاست ملیر کوٹلہ کے نواب نے، اور یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ مرزائیوں کی مرضی کے بغیر یہ ماں چود باتھ روم نہیں جاتے تھے۔ ظاہر ہے اتنا انفلوئنس ہے ان کا مرزائیوں کے اوپر کہ وہ ہر چیز جو ہے، بچوں کے اپنے نام جو ہے نا وہ مرزائی خلیفہ کے نام پہ اس کی اجازت سے رکھتے ہیں۔ تو اتنا بڑا فیصلہ کہ ریاست ملیر کوٹلہ جس کی اکثریت آبادی مسلمانوں کی تھی، اس ماں چود نواب نے قادیانیوں کی رضامندی سے جو ہے اپنا الحاق کس کے ساتھ کیا؟ ہندوستان کے ساتھ۔ ایک سیکنڈ نہیں لگایا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جوناگڑھ کی ریاست کو جو ہے وہ جو چودھری ظفر نے کہا کہ بٹو کے والد کو کہ بھئی آپ پاکستان کو جوائن کرو، اپنے ہم مذہبوں کو نہیں کہا اس نے، فٹے منہ تیری میں بھیا ایسی ایسے ایسے دلے ہو، حرام زادے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ پھر یہ ریاست لاہورو دیکھ لو، یہ جو ایک تھا نواب علاء الدین احمد خان، یہ جو پاکستان کا ایک سنگر تھا اور بعد میں پھر تبلیغی جماعت میں چلا گیا، جنید جمشید کے پرنانا وہ ریاست لاہورو کے نواب تھے، اور یہ کون تھے؟ مذہباً مرزئی تھے۔ سنیں تیری میں پہنوں پجے چلغوزے کتی دے بچے، جھوٹ بولنے حرام زادے۔ اس نے جیسے اعلان ہوا اس نے فوراً مرزا بشیر الدین کے ساتھ رابطہ کر کے کہا کدھر جاؤں؟ اس نے کہا ہندوستان کے ساتھ جاؤ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جوناگڑھ کو جو ہے نا قادیانیوں نے پاکستان کے لیے کہا تھا کہ اس کو جوائن کرو۔ اپنے ہم مذہبوں کو، نوابوں کو، جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ مرزائیوں کی رضامندی سے ہر چیز کرتے تھے، انہوں نے تو پاکستان جوائن کرنے کا نہیں کہا۔ تو ایک غیر قادیانی جو ہے ریاست جوناگڑھ کے، اس کو کہہ رہا ہے کہ جی جناب اس کے باپ نے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا والد شاید اس کو کبھی ملا بھی نہ ہو ظفر اللہ کو، لیکن اس نے کہہ دیا۔ تو لاجک کی بات یہ ہے، اگر قادیانی پاکستان کے ہی طرفدار ہوتے تو اپنے نوابین کو تو کہتے کہ بھئی جو آپ ہماری جو ہدایت یہی ہے کہ آپ پاکستان کو جوائن کرو، اگر حقیقتاً وہ پاکستان کے دوست ہوتے تو، اگر حقیقتاً وہ پاکستان کے مخلص ہوتے تو۔ لیکن کیونکہ قادیانی
مجبوری کی حالت میں جب انگریزوں نے کہا کہ ہم پاکستان بنا رہے ہیں there is no more option، تو ایک دم سے وہ کروٹ بدل گئے. اب یہ بتائیں نا یہ حرام زادہ کیا نام ہے اس کا، پجا چلغوزہ اوکواری ہے تو پہلے آئے تھے 1946 میں، جس کو تو کوشش کر رہا ہے جن قادیانیوں کو کہ وہ پاکستان بنانے والے ہیں. 1946 کے جو الیکشنز ہوئے تھے تو قادیانیوں نے تو اپنے علیحدہ کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے اگینسٹ یونینسٹ، حالانکہ یونینسٹ میں بھی زیادہ تر قادیانی ہی تھے، وہ ایک ان کی ذیلی پارٹی تھی. تو یہ تو انہوں نے مسلم لیگ کے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے قادیانیوں نے. وہ ایک بڑا مشہور تھا فتح سیال جو راسپوٹین آف قادیان تھا، ہاں، جس نے مرزے کی کوئی بھی خیر تو یہ راسپوٹین بھی اب قادیانیوں میں پیدا ہونا شروع ہو گئے. وہ مرزا وہ کیا کرتا تھا، سیال فتح سیال، وہ حکیم نور الدین کی وہ نسخے جو اس نے لکھے ہوئے تھے وہ قادیانیوں کی زنانیوں میں وہ استعمال کیا کرتا تھا. خیر یہ انہوں نے تو اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے. کب؟ آئی تھنک جنوری یا فروری 1946 کو، لیس دین ایئر، ایک سال نہیں ہوا پاکستان بن گیا. تو میں نے تو اور بھی بہت ساری جگہوں پر بتایا ہوا ہے کہ وہ مرزا ناصر کے کہنے کے اوپر کیا کیا تھا اس نے کیا تھا کہ جاؤ نواب و بھوپال جو قادیانی تھا کہ تم قائد اعظم کو راضی کرو کہ وہ پاکستان کے سے وڈرا کر جائے ڈیمانڈ آف پاکستان سے، اور ایک اکھنڈ بھارت. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، اور سنت تیری میں پہنو تو تاریخ دان اپنی اڑنی موٹی کتاب یوں ہے، میری کتاب پڑھ لے ماں چودہ تو وچ کی بونگیاں ماریاں تیرے تے. میں 2-3 چیزاں سن کے ہی میں پتہ چل گیا کہ تو کتنا سچا ہے. جھوٹے آدمی کی سچی بات کے اوپر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی معیار کوئی نہیں ہے. تو یہ خیر وہ تو جناب وہ سوال جواب لے کر تو وہ جاتا تھا کہ کسی طرح سے اکھنڈ بھارت پہ راضی ہو جائیں، اور پہن چوت کی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ قادیانی ظفر اللہ نے بھٹو کے باپ کو قائل کر لیا کہ وہ جوناگڑھ کی ریاست کو پاکستان میں شامل کروائے. ہائے 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 ہائے. اور اپنے مرزئی جو مرزئیوں کے اشاروں کے اوپر ہر چیز اپنی کیا کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ تو ایک کلٹ ہے، ایک مافیا ہے. تو دیکھیے بھوپال کی ریاست نے پاکستان کو جوائن کرنا نہیں ڈیمانڈ کیا، لاہوروں کی ریاست نے نہیں کیا، ملیر کوٹلہ کی ریاست نے نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ جو تھا کیا پٹوڈی فیملیز، وہ بھی ان کی بھی ایک چھوٹی موٹی اسٹیٹ تھی، انہوں نے بھی نہیں کیا. اور یہ سارے قادیانی تھے، یہ سب کے سب قادیانی تھے. ایک قادیانی نواب ایسا نہیں ہے جس نے کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کی سٹیٹمنٹ کیا کوشش بھی کی ہو، نہیں کی. الٹا وہ جو نواب آف کلات جو تھا، آف کورس وہ بھی قادیانی تھے، تو وہ آخری دم تک جب وہ انڈیپینڈنٹ رہتے رہے. تاریخ دان کہتے ہیں کہ بھئی اس نے انڈیا کے ساتھ بھی الحاق کرنے کا ڈیمانڈ کوشش کی تھی، بعد میں اسٹیٹمنٹ اس نے بدل دیا، خدا بہتر جانتا ہے. لیکن یہ سچ ہے کہ جناب، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی وہ ریاست بہاولپور کا جو نواب تھا تو اس نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ہندوستان میں، تو ریاست بہاولپور کے نواب کون تھے بینچ بتا نا، وہ بھی تو مرزئی تھے. حالانکہ اس میں بھی
دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو شاید نہرو نے اس کو کہا تھا کہ آپ ہم میں شامل ہو جاؤ، لیکن کیونکہ جغرافیائی صورتحال کے حساب سے تو یہ ایسے ماچود اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں. ان کی اب اس کا کوئی جواب نہیں دے گا. اس سے میرا سوال یہ ہے اشتیاق احمد سے، جے تو پروفیسر ہیں، ہسٹورین ہیں، جے تو ثابت کرنا چاہنا ہے کہ قادیانی جڑے سن وہ ان کے ساتھ بڑے پاکستان کے ساتھ لائل تھے اور انہوں نے پرنسلی اسٹیٹ کو جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہونے کے لیے قائل کیا تھا، تو مجھے یہ بتائے کہ قادیانیوں کے جو اپنے نواب تھے ان کو پاکستان میں اس نے کیوں نہیں شامل ہونے کا کہا؟ بتائے نا ماں چودہ بھی ہے. اب یہ بھاگ جائے گا. تو یہ ایسے تاریخی جھوٹ بولتے ہیں جن کے اوپر آدمی کو ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے. تیری کتاب نو میڈل مل گیا، کواری ہو گیا، تین کو جنت دا سرٹیفکیٹ مل گیا، چوریا. میڈل تو اس کو بھی بہت ملے ہیں. وہ کیا نام تھا اس کا، وہ رشدی کو گالیاں لکھی ہوئی ہیں اس کتاب میں ہیں. میڈل کو تو کوئی بھی دے دیں، دینے والے بھی شیطان، لینے والے بھی شیطان. اور تیری کتاب نو بھی پہن چودہ شیطان نہیں قبول، ہر چیز کے اوپر جی نہیں ہندو اور یہ وہ جی ہر چیز کا بلیم وہ پاک مسلمانوں پہ لگا دیتا ہے. تاریخ کی کتابوں کو وشفل جو سوچ ہے اس کی بنیاد کے اوپر تو لکھنا جو ہے وہ بالکل ہی بے وقوفی ہے. زمینی حقائق کے متعلق اگر آدمی کوئی چیز کرے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. اور ہمارے بزرگوں نے جو کوئی پارٹیشن سے پہلے جو اسی خطے میں رہتے ہیں، جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، وہ کوئی سیاستدان نہیں ہے، کوئی جرنلسٹ نہیں ہے، کوئی تبصرہ نگار نہیں ہے، لے مین، سمپل مسلم، سمپل سٹیزن لاہور کے، جنہوں نے پارٹیشن کے واقعات میں خود بھی شمولیت کی ہوئی ہے. ان کی آنکھوں کے سامنے سارے واقعات ہوئے ہیں. بیفور پارٹیشن کیا کنڈیشنز تھیں، آفٹر پارٹیشن کیا ہوا، ہندو کتنے متعصب تھے، مسلمانوں میں کتنی شدت پسندی تھی. یہ ساری چیزیں ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیں بتائی ہیں. وہ اگر ہم ان کا کمپیئر کریں آج جیسے یہ ماں چود حرام زادہ اشتیاق احمد اور اس قسم کے لوگوں کی باتیں، تو وہ پھر ایسا لگتا ہے کہ یا تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بالکل غلط باتیں بتائی ہیں یا یہ ماں چود جھوٹ بول رہا ہے. ہمارے بزرگوں کو کیا ضرورت ہے؟ اور ایک نہیں کئی بزرگ جنہوں نے پارٹیشن کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے بتایا ہوا ہے، جو کہ ہندوستان میں بھی تھے، جو پاکستان، جو وہ علاقے جو بعد میں پاکستان میں آئے وہاں پر بھی تھے. تو یہ بالکل اور بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ مسلمان اکثریت جو تھے وہ غریب تھے. ان کے ساتھ انگریز بھی استحصال کرتے تھے، اور سرمایہ دار جو زیادہ تر ہندو، سکھ اور مسلمانوں میں وہی لوگ خوشحال تھے جو قادیانی جماعت کے لیے کے پیروکار تھے. تو عام مسلمان تو جو غیر قادیانی تھا اس کو تو بیچارے کی لیونگ سٹینڈرڈ بہت لو لیول پر تھا. ہندو یار آپ اندازہ لگائیں، یہ کہتے ہیں کہ جی اکھنڈ بھارت ہونا چاہیے. ریلوے اسٹیشن لاہور کے اوپر میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ 2 ٹینکیاں ہوتی تھیں، ایک کے اوپر لکھا ہوا تھا یہاں سے صرف مسلمان پانی پی سکتے ہیں اور دوسری کے اوپر ہندو. تو اب ہم اندازہ لگائے جہاں اتنی ڈویژن ہو وہ اکھنڈ بھارت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے بتا، تیری میں پہنتا چولا تو گشتی دے پتر. ہر چیز کا جو لا کے وہاں پہ گھما پھر آگے مسلمانوں پہ کے سر پہ لگا دیتا ہے. گانڈوا تو کدی ہندوؤں کو بھی پوچھا ہے وہ تسی اپنے ہم مذہب لوگوں کے ساتھ بہن چودو ان کو شودر اور کھشتری اور وغیرہ کی ڈویژن کر کے رکھتے ہو؟ تو جو تمہارے مذہب کے نہیں ہیں، جو بتوں کی پوجا نہیں کرنے والے،
ان کے بارے میں ہندوؤں کا کیا رویہ ہو سکتا ہے؟ یہ ماں چوت پہلے ہندوؤں سے یہ تو پوچھیں کہ یار شودروں کے ساتھ تم اتنا ظلم کرتے ہو، نچلی ذات والوں کے ساتھ تم نے اتنے ظلم کیے، تو تم مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہ سکتے تھے؟ لیکن نہیں، اور لگے ہوئے نے ڈن 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 ڈن۔ اب تو مختلف ہندوؤں کو بھی لایا جا رہا ہے کہ ہندو ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان قادیانیوں نے بنایا تھا۔ وہ ایک تھا، کیا نام ہے اس کا، آئی ڈونٹ نو، سنجے سم تھنگ، تو وہ بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی قادیانیوں نے پاکستان بنایا تھا۔ جہالت کی انتہا ہے۔ اس کو بھی، اس ہندو کو بھی چاہیے جا کے پہلے لٹریچر دیکھے قادیانیوں کا، کچھ نہ کرے وہ صرف الفضل کو ہی جا کر دیکھ لے، اس کو سارے جو یہ بیان دے رہا ہے کہ جی وہ انہوں نے بنایا تھا، اس کو خود شرم آ جائے گی کہ قادیانی تو بالکل اور بالکل پاکستان بنانے کے فیور میں بھی نہیں تھے، وہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ قادیان جو ہے وہ ہندوستان کے پاس آ جائے گا۔ تو یہ فضول قسم کی آ کے کوئی پروفیسر بنا ہوا ہے، کوئی ہسٹورین بنا ہوا ہے، لیکن یہ اپنی من پسند چیزیں جو ہیں آج قوم کے اندر رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا کوئی ایک چیز جو ہے وہ حقیقت کے قریب نہیں ہوتی۔ تو پاکستان کے اندر یہ ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے، جیسے میں نے اتنی بار کہہ چکا ہوا ہوں کہ جناب آپ دیکھیں سندھ کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو زبردستی قادیانی بنایا جاتا ہے، لیکن کوئی اسکالر، کوئی دانشور، کوئی مولوی، کوئی کچھ اس کے اوپر بات نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ قادیانی جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ضیاء الحق قادیانی تھا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ ان کے پالن ہار قادیانی ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ کشمیر کے اندر جنگ 1947 میں قادیانیوں نے شروع کی تھی، جو آغاز بنا مختلف جنگوں کا آج تک، اس کے اوپر ہندو، سکھ یا پاکستان کے جو لوگ ہیں یہ بھی نہیں بات کریں گے، حالانکہ وہ قادیانی خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے جناب کشمیر قادیانیوں کا خلیفہ۔ اس کے اوپر کوئی سیکولر، کوئی جو لوگ ہیں، حسن نثار ہے یا مبشر لقمان ہے، نجم سیٹھی ہے، وہ آ کے ضرور کہیں گے دیکھیں جی یہ جنگیں مسلمانوں نے شروع کر دی، یہ کر دیا، اور 2 ملکوں میں جو ہے ایٹم بم بن گئے اور یہ جنگ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی۔ لیکن وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ قادیانی تھے جنہوں نے، وہ ان کو تو اب کوئی ہیزیٹیشن بھی نہیں کرنی چاہیے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے، اگر وہ کوئی سنجے ہے، ہندو ہے کوئی جو کہہ رہا ہے کہ وہ، یا دوسرے لوگ جتنے بھی ہیں، یا اشتیاق ہیں، ان کو تو اب کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ تو کہیں کہ جناب ہم نہیں کہہ رہے، یہ سٹیٹمنٹ ہے قادیانیوں کے اپنے خلیفہ کی، جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنگ شروع کی تھی، اور واقعی جنگ انہوں نے شروع کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رتن باغ کے اندر بیٹھ کے فیصلہ ہوا تھا کہ بھئی ملٹری آپشن کو اڈاپٹ کیا جائے، کیونکہ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی ہندوستان کی اور مرزائیوں کی۔ تو ساری فوج کیوں نہیں یہ کہتے، یہ جو ہندو سنجے صاحب جے تانوں نہیں پتہ نا تو چپ کر کے بیٹھ گیا، ایک مسئلہ آپ کو پتہ نہیں، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ پاکستان کے جو فوجی جرنیل ہیں 80% مرزئی ہوتے ہیں اور مرزئیوں کے لیے کام کرتے ہیں، تم ان کو مسلمان کہہ رہے ہو۔ ہم نے ان کو آج سے 45 years ago we have declared them non-Muslim، آپ ان کو بھی مسلمانوں کے کھاتے میں لا کے کیا کر رہے ہو؟ جس چیز کا نہ پتہ چپ رہا کرو۔ ٹیررزم تم کیا جانو؟ ہمیں نہیں پتہ کہ ہندوستان کے جو ایجنسیز تھیں انہوں نے کتنے ٹیررسٹوں کو ٹرینڈ کیا پاکستان کے۔ جب آدھا سچ آدھا جھوٹ نہ بولا کرو، جاؤ الذوالفقار کی، اور بھی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جس کا میں خود ڈائریکٹ رہا ہوا ہوں، الذوالفقار کا، اس کے بیسز جو ہیں ٹیررسٹ بیسز ہندوستان میں تھیں۔ لاؤ وہ کیا نام ہے اس کا جو تمہارا تھا، گپتا، نو
ہاں ایک تو گپتا تھا اور ایک اور تھا، یہ ایجنسیوں کے جو ٹریننگ دیا کرتے تھے. تو جاؤ پہلے یہ بھی پتہ کرو، جو سچ بولنا پورا سچ بولو کہ اگر ہندوستان بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو جو ہے وہاں سپورٹ کرتا ہے تو سدا پاکستان کے اندر قادیانی راج نہیں رہے گا. یہ بھی یاد رکھو سنجے صاحب، تبدیلی آئے گی اور ایک ملک بن گیا ہوا ہے. اچھا ہے کہ جو دوستی ہو، لیکن دوستی کسی معیار کے اوپر، کسی اصول کے اوپر ہونی چاہیے. تو آپ یک طرفہ ایک چیز کو کر دیتے ہیں، اور وہ بھی یہ جو ہند کشمیر کے اندر جو ٹیررزم کی انہوں نے شروع کروایا تھا 1990s میں، وہ قادیانی، پاکستان کے قادیانی جرنیلز تھے. وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ قادیانی جرنیل ہیں. ضیاء الحق جو ہے وہ قادیانی تھا. جاؤ جلندر کے اندر جاؤ، تم تو ہندوستان کے ہو، وہاں جا کے اس کی روٹس کو ڈھونڈو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا. عمران خان قادیانی تھا، جاؤ جلندر جا کے پتہ کرو. تو پہلے پوری اپنی ہوم ورک کر کے تو پھر اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیا کرو تو بہتر ہے، ورنہ ایسے ہی گمراہی پھیلانا جو ہے، تم اپنی قوم کو بھی کس سروس نہیں کرو گے اگر آدھا سچ آدھا جھوٹ بولنا تم نے تو. بہرحال جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے جو قومی ملکیت کے پروگرام کو بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ قادیانی جماعت کو ہوا تھا. وجہ یہ تمام حقائق لوگوں کے سامنے، اگر کسی کو میری اس بات کے اوپر شک ہو تو بالکل وہ تحقیق کا راستہ تو اس کے سامنے ہے. جتنی بھی صنعت تھی پاکستان کے اندر، اس کے مالک کون تھے؟ لاؤ نا ان کے لوگوں کو، بتائیں کہ وہ قادیانی تھے یا مسلمان تھے. یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. جائیں وہ پیکو کمپنی دیکھیں، وہ کس کی تھی؟ جس کو پہلے بیکو کہا جاتا تھا، قادیانیوں کی تھی. فلور ملز وغیرہ یہ زیادہ تر قادیانیوں کے تھے. میرا نہیں خیال کہ کوئی 5% بھی مسلمان اس کے وہ ہوں گے. سب کے سب، تقریباً سب کے سب قادیانی تھے. تو قادیانی کیونکہ اسی مالی وسائل، جس اسٹیٹ کے مالی وسائل جو ہیں وہ ایک ایسے کلٹ کے پاس ہوں گے جو اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز طریقہ استعمال کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پاکستان تو اسلام کے نام پر لیا گیا تھا، قادیان کے نام پہ تو نہیں لیا گیا تھا. تو یہ قادیانی ریاست کی بنانے کی جو ایک انہوں نے جو مختلف جگہ پر جو ہے اپنے یونٹس وغیرہ بنا دیے ہوئے ہیں، یعنی مالی وسائل تو اپنے ہاتھ میں رکھے نا اس ملک کے، تو پھر جیسا چاہیں گے اس کو ہم استعمال کر سکیں گے اس ملک کو. اسی سرمایہ سے وہ بڑے بڑے لوگوں کو خرید بھی لیتے ہیں، اسی سرمایہ سے قادیانیت کو فروغ ملتا ہے. قادیانیت کو یہ بڑے بڑے جو اربوں پتی سنا بنا دیے گئے ہوئے ہیں، جو 2 ٹکے کے جن کی نالج بھی کچھ نہیں، جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں، اور وہ کیونکہ قادیانیوں کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کو یہ زیادہ پیسے بھی دے دیتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے ایک مکمل پاکستان کو قادیانی تسلط میں لانے کے لیے انہوں نے اپنے مالی وسائل استعمال کرنا شروع کر دیے تھے. اور یہ ضرورت تھی کہ قادیانیوں کی قومی کی صنعتوں کو قومی ملکیت میں لیا جائے. فائدہ قوم کو تو اس کا کچھ بھی نہیں تھا. اگر ایک صنعت قادیانی نے لگائی ہے تو اس میں مینیجر سے لے کے اور ایک چپراسی یا کیا کہتے ہیں چوکیدار تک قادیانی کو رکھا جاتا تھا. اب بھی یہی حال ہے، پہلے بھی یہی تھا. تو یہ ایک کاری ضرب تھی قادیانی، جو پیسے کو، جو وسائل پاکستان کے پیسے کے وسائل کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا حملہ تھا قادیانیوں کو کمزور کرنے پہ، لیکن آہستہ آہستہ مولویوں نے اور ملٹری وغیرہ اور ان لوگوں نے مل کر تو ظاہر ہے وہ سارے پروگرام بھٹو کے ایک انقلابی پروگرام کو سبوتاج کر دیا.
اور آج بھی آپ دیکھیں، آج صرف یہ چاند ایک لوگ کہتے ہیں جی شیزان کا بائیکاٹ کرو. میں بارہا کہتا ہوں یار کوئی ایسی وہ بتاؤ صنعت، آٹا کہاں سے آتا ہے، شوگر کہاں سے آتی ہے، نمک کہاں سے آتا ہے، جو آپ نے زیر جامہ پہنا ہوا وہ بھی قادیانیوں کے فیکٹریوں سے آتا ہے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ شیزان کو آگے رکھ کے باقیوں کو آپ تحقیق تو کرو، آپ کو سب معلوم ہو جائے گا. یہ ستلج وہ ظہور الہی کے جتنے بھی صنعتیں ہیں یہ وہ سب مرزائیوں کی ہیں. تو خواہ میں صرف شیزان کو تو بدنام نہ کرو. تو جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں وہ میڈیسن سے لے کر کھیلوں کے سامان ہو، کھانے کا سامان ہو، سب کی سب تقریباً 90-95% اس کے مالک قادیانی ہیں. تو یہ خواہ میں نا اپنے آپ کو فراڈ میں رکھو کہ بھئی ہم نے وہ شیزان کا بائیکاٹ کر دیا. ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سارے ادارے قادیانیوں کے ہاتھ میں شروع سے ہی ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ اب میں واضح طور پر لوگوں کو بتا رہا ہوں، پہلے شاید لوگوں کو اتنا ادراک نہیں تھا. تو حتیٰ کہ جو بھٹو صاحب نے وہ بنائی تھی وہ اسلحہ ساز فیکٹری، اس کے اندر سارے مرزائیوں کو جابز دے دی گئی ہوئی ہیں ضیاء الحق کے دور میں. آج تک یہ آپ بھول جاؤ. اور جو لوگ نہیں سمجھتے ان چیزوں کو کہ جناب پاکستان ایک، جو آج بھی سمجھتے ہیں پاکستان ایک آزاد اسلامی ریاست ہے، تو وہ بہت بڑی ایک غلطی کر رہے ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے. وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ان ایشوز کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے، بجائے اس کے کہ ہر وقت نعرہ بازی کرتے جاؤ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اور قادیانیوں کو تم نے مالک اپنا بنا لی ہوا ہے، اس کے اوپر بولتے نہیں ہو. تو ایسے کھوکھلے نعرے نبی کو بھی نہیں پسند، اللہ کو بھی نہیں پسند. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ قادیانی تسلط کو پاکستان سے کمزور کیا جائے، لیکن یہاں پر کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا. اب کیا قباحت ہے کوئی بہن چود حرام زادہ کتی کا بچہ مرزائیوں کی اولاد تحریک لبیک والا جو کہے کہ ہاں 1953 کے شہداء کی یادگار بننی چاہیے. اور کیا بلا پڑتی ہے تمہیں ماں چودو حرام زادو کتی کے بچوں، کیوں نہیں یہ مطالبہ کیا جاتا؟ مطالبہ کیا، شروع کریں بسم اللہ، اللہ کا نام لے. ویسے بھی اس گشتی کے بچے، کیا نام ہے، خادم قادیان نے اتنی وہاں پاکستان کے وہ لاہور میں کتنی چیزوں پر قبضہ کر لیا ہوا ہے. قبضہ مافیا ماں چود. 10-15 پلاٹ جو تم نے قبضے کیے ہوئے، اس میں 2-3 پلاٹ کے اوپر یہ بنانی شروع کر دو ماں کا. لیکن تم وہی ماں چود حرامی ہو، تمہیں اللہ یہ اچھے کام کرنے پہ کبھی بھی نہیں. تو یہ اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ جناب پاکستان کے جو جنرل اعظم نے 10,000 شہید کیا تھا، اس کے نام کی یادگاروں کو ختم کیا جائے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ بولوتا ڈیپا نو کتی دے بچے ہو، حرام زادے ہو. امامہ شریف اتارو اور جاؤ گنڈوو ربوا میں جا کے اپنا جو ہے وہاں سیٹل ہو جاؤ. تمہیں کیا ضرورت ہے ماں چودو؟ تم امامہ شریف باندھ کے جو ہے امامہ شریف کی بھی بےزتی کر رہے ہو، حرام زادو. سچ بول نہیں سکتے، الٹا تم ماں چود. میں کہتا ہوں کوئی تحریک لبیک والا کہے کہ یہ شہداء کی یادگار بنانا غلط ہے، کوئی آ کے کہے، کوئی مولوی کہہ دے، یہ رہنے میں چود کتی کے بچے. 70 سالوں میں پہلی بار اگر آغا وسیم نے یہ کہا ہے تو گشتی کے بیٹو یہ دیکھو کتنا بڑے ہماری فتح ہوگی. یہ جو تم دھرنے دے کے وہ بھی قادیانیوں کی منشا کے اوپر یہ فساد کر رہے ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ پوری قوم کو پتہ چلے گا. آج 80 سے 85% لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج نے کس طریقے سے قادیانیت کے لیے جو ہے نا مسلمانوں کو مار دیا تھا. جب ماں چودو گشتی دے پترو وہاں پر ایک یادگار بنی ہوگی، وہاں لکھا ہوگا پوری ہسٹری آف 1953 موومنٹ.
وہاں لوگ چھٹی والے دن جا کے پڑھیں گے، ان کو معلوم ہوگا تم ماں چود حرام زادے اربوں روپے کے پھول اپنے گندے گانڈو لیڈروں کے لیے بچھا دیتے ہو، اور ماں چودو اس کے اوپر نہیں کام کرتے جو کام کرنے چاہیے. خیر یہ تو میں کتنی بار کہہ چکا ہوں، لیکن بڑی بہن چود سور دی سٹ نے ماں چود، ان کو ایک غیرت اسلامی نہیں ہے. کہیں تو سے یار آغا وسیم باتیں تو ٹھیک کر رہا ہے، ہمارے مولوی کیوں نہیں ایسی باتیں کرتے؟ اور ان ماں چودوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میری کسی بات کو چیلنج کر سکے. خیر مقصد پھر وہی ہے کہ کتنی بے حس ہے یہ قوم، لیکن ابھی خود کو جو ہے دنیا کا سب سے بڑا وہی کہیں گے عاشق رسول، لیکن حقیقت جو ہے وہ میں نے بتا دی ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. ایکسیڈ ٹو پاکستان اس میں ہے کہ وہاں کے جو تھے نا دیوان، ان کا نام تھا نبی بخش. اوکے. نبی بخش وانٹیڈ دا نواب ٹو جوائن انڈیا، لیکن نبی بخش نے ذوالفقار علی بھٹو کے جو والد ہیں نا، ان کا نام تھا شاہ نواز بھٹو، ان کو شاید جولائی میں انوائٹ کیا کہ آپ بھی کیبنٹ جوائن کر لیں. اینڈ سم ہاؤ نبی بخش went into the sideline, اور شاہ نواز بھٹو جی he became the دیوان of as late as I think May اور جولائی 1947. اس سے پہلے یہ نہیں تھے. نبی بخش wanted کہ آپ انڈیا جوائن کریں بیکاز جوناگڑھ واز سو مچ انٹو پارٹ آف انڈیا، ٹھیک ہے، اور 80% پاپولیشن ہندو تھی. Who advised شاہ نواز بھٹو؟ سر شاہ نواز بھٹو، سر ان کا ٹائٹل تھا جی. تو میری ریسرچ میں نے دیکھا ہے کہ سر ظفر اللہ ایڈوائزڈ اچھا کہ آپ ایکسیڈ کر دیں ٹو پاکستان.